آج کی حدیث مبارکہ میں نے بخاری شریف سے لی ہے اور حدیث کا متن کچھ یوں ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رجلا سال النبی، کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سالمین سوال کیا، رجلن کسی شخص، انا کے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سے افضل کون سا مسلمان ہے، مسلمانوں میں سے افضل کون ہے؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، من سالم المسلمون جس سے محفوظ رہیں مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے، یعنی افضل ترین مسلمانوں میں سے جو مسلمان ہے وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سالمہ مین سلامتی میں رہنا، محفوظ رہنا، مسلمین باقی مسلمان، لسان ہی اس کی زبان سے، لسان یہ عام طور پہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، من لسان ہی اس کی زبان سے، و ید ہی اور اس کے ہاتھ سے۔ تو اسلام کے بہترین جو اعمال ہیں وہ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کو، دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے روکے رکھے۔ اور زیادہ تر ہمارے اس معاشرے میں کمنگ ٹو دا پریزنٹ سینیریو، ہم جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، عام طور پہ ہاتھ سے تو بہت کم ہے۔ ہاتھ کی بجائے آج کل ہم اپنی زبان سے، اپنے انسٹاگرام پیجز سے، اپنے فیس بک پیجز سے، اپنے یوٹیوب کے چینل سے، آپ دیکھ رہے ہیں کوہرام بدتمیزی مچا ہوا ہے، ہر شخص پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کی ہم ایب جوئی کرتے ہیں، ہر شخص، اس میں ہم نے کسی عالم دین کو نہیں دیکھا، اس میں ہم نے کسی معتبر اور کسی نیک انسان کو نہیں دیکھا، ہر شخص پہ ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات اور پرسنل میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری زبانیں کھلی ہیں، گھروں میں دیکھ لیں خواتین چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، کس طرح سے ہم اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی یا اللہ کی ولیہ اس دور میں موجود ہوگی جو اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہم جانے انجانے میں، گاہے بگاہے ہم اپنی زبان سے دوسروں کو بعض اوقات مذاق کی صورت میں، طنز کی صورت میں، یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو زیادہ معتبر دکھاتے ہیں، باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ دوسرے اس سے ہرٹ ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات اس سے ہرٹ ہوتے ہیں، اپنے آفیسز میں، اپنے گھروں میں، اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ہم اب وقت یہی کام کرتے ہیں۔ اور آج کل پاکستانی سوسائٹی خاص طور پہ اس کا بہت بری طرح اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم حدیث پاک سے فیض حاصل کریں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ریمائنڈر نہیں ملتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ریمائنڈر مل جائے تو وہ باز آ جاتے ہیں اس چیز سے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی وعید ہے حدیث پاک میں، کہ یعنی ایک شخص سے دوسرے مسلمان اگر اس کی زبان سے، یعنی ایک شخص کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو وہ افضل ترین انسان ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی دوسرے مسلمان امان پا جائیں اور محفوظ رہ جائیں تو ہم بھی آج کے دور کے افضل ترین انسان ہوں گے۔ آج کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد، اور انشاءاللہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں گے، اور جس مد میں بھی، جس طرح سے بھی، جب بھی ہم کسی بہن یا بھائی کی دل آزاری کرنے لگیں یا اس کے خلاف چغلی کرنے لگیں یا اس کی بات کرنے لگیں یا اس کے سوشل میڈیا پہ اس پہ کیچڑ اچھالنے لگیں، تو ہم ضرور یہ سوچ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا کہتی۔ انشاءاللہ یہ خیال آتے ہی ہم اس گناہ سے باز آ جائیں گے۔ امید ہے کہ ہم نے جو آج حدیث پاک سنی ہے اور جو ہم نے پڑھی ہے اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات میں نے آپ سے اور بھی عرض کی تھی کہ ہم ان حدیث کو اگر ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ یاد کرتے جائیں تو انشاءاللہ it would be much better۔ میں نے سند نقل نہیں کی، میں سند چھوڑ کے میں صرف حدیث کا متن آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ میں ساتھ ساتھ یاد کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا کہ ہم جس طرح سے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو زبانی یاد بھی کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک کا فیض عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.